ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا خوف خدا۔ ایک دن حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نہر مذکور میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقہ پر کھا لیا ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس کی اجازت سے حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا، وہ عورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا، نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا، اور یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت سے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کبھی نہیں دیکھا جو صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے یہاں آیا ہو۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد چاروں نچار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے کہ دیکھا نہایت آراستہ پیراستہ لڑکی ہے اور وہ مکان جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا، اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا، جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی، حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلے پر سجدہ میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ مردہ تھے۔ بعض رات لڑکی سے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ کے سلطنت کے چھوڑنے کا واقعہ بہت مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔